فرمایا کہ تقوی اسی وقت کامل ہوگا کہ جب اس کے خلاف کے مقتضی اسباب ہوں، پھر ان کو دبائے۔ مثلاً شہوت ہے اور پھر اس کو دبائے۔ اگر کوئی عنین ہو اور فجور سے بچے تو اس کو تقوی کا وہ خاص نور میسر نہ ہوگا جو ایسے شخص کو میسر ہوگا جو مرد ہو اور پھر اس سے اجتناب کرے۔ یعنی مجاہدہ یہی تو ہے کہ انسان میں تقاضا ہو، مخالف تقاضا، اور مخالف تقاضے کو دبائے اللہ کے خاطر۔ اب اگر مخالف تقاضا ہی نہیں ہے، حضرت جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی نامرد ہو اور وہ کہے کہ بھائی میں کوئی قسم کا فسق و فجور نہیں کرتا، تو بھائی تو کر بھی نہیں سکتا، تو نہیں کرنے کا کیا کمال ہے اس کے اندر؟ تو اس کے حق میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ نابینا کہے کہ میں بدنگاہی نہیں کرتا، تو بھائی بدنگاہی نہ کرنا آپ کا کوئی کمال تو نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ لیکن آنکھیں ہوں اور پھر آدمی جو ہے بدنگاہی نہ کرے، تو یہ ہے بہت بڑی بات، اور اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقوی روشن است۔ دنیا کی شہوت جو ہے گلخن کی طرح ہے کہ اسی سے تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے۔ گلخن یعنی بھٹی جس میں آگ ڈال کے خوب دہکایا جاتا ہے، بھٹی کے اندر خوب آگ بھرتے ہیں اور ہوا دے دے کے دہکاتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ مثلاً اگر دیوار کہے کہ میں چوری نہیں کرتی تو کیا کمال ہوا؟ ہاں اسباب ہوں پھر اجتناب ہو، یہ ہے مجاہدہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں، یوں نہیں سمجھتے کہ انسان دنیا میں آسانی کے لیے تو نہیں آیا۔ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، مگر اس مشقت کے سہل ہونے کے لیے ارادہ اور ہمت بھی ساتھ ساتھ پیدا فرما دیے ہیں۔ اسی لیے یہ چاہیے کہ خواہ کیسی ہی کوئی مشکل آ پڑے، صبر و استقلال کے ساتھ اس کو نکال دیا جاوے۔ بس یہی جوہر انسانی ہے، اسی استقلال کی مداومت اور استحضار سے بڑے بڑے رذائل اور جبلی چیزیں دب جاتی ہیں، یعنی فطری کچھ خامیاں ہوتی ہیں وہ بھی دبتی ہیں اس کی وجہ سے، اور بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔